السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل سے متعلق آج کے کلپ میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کیسے کیا جائے۔ کیا سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھا جا سکتا ہے، یعنی اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یا کوئی مخصوص حصہ جانور کا وہ اپنے لیے خاص کیا جا سکتا ہے، یا شادی کے موقع پہ وہ گوشت شادی کے لیے یعنی ولیمے میں یا شادی پہ آئے ہوئے مہمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے، اس کے بارے میں ہم مولانا سے سوال کریں۔ سب سے پہلا سوال آپ کا تھا کہ گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے، تو اس بارے میں آتا ہے کہ گوشت کی تقسیم کے 3 حصے شرعی اعتبار سے تقسیم اس طرح ہوگی کہ جب جانور آپ نے ذبح کیا ہے اور حصے اب تقسیم کرنے لگے ہیں تو اس کو اندازے سے تقسیم نہ کریں۔ 7 حصے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، اس کا وزن کریں پہلے، پھر ہر ایک میں برابر طور پر تقسیم کریں۔ پھر جو اپنا گوشت ہے، اپنا حصہ ایک گھر میں آ جاتا ہے، اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جائیں، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک فقراء مساکین کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ گھریلو گھر کے لیے۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا کہ کیا قربانی کا گوشت سارا کا سارا گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، گھر میں بھی سب کا سب گوشت رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں کہ فقراء اور عزیز و اقارب، اور تیسرا پھر گھر میں، لیکن گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے ہی متصل یہ ہے کہ اگر کوئی بکرے کی ران وغیرہ کے 3 حصوں میں آیا ہے تقسیم کرنا، اگر کوئی ران مختص کر کے گھر میں رکھ لیتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو کہ پورے گوشت کا حکم ہے کہ پورا گوشت اگر رکھ سکتا ہے گھر تو وہ رانے بھی اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ شادی پر گوشت قربانی کا اپنا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ قربانی میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر نیت اس کی صحیح ہے تو اس کی قربانی قبول ہے۔ اب آیا گوشت میں، وہ گوشت کا الگ سے، جو قربانی کا الگ سے ثواب ہے، گوشت کا الگ سے ثواب ہے۔ اب اگر وہ گوشت کا ثواب لینا چاہتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر خود استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں، شادی ہے، عید کے تیسرے دن قربانی کی ہے، چوتھے دن اس کے گھر میں شادی ہے تو وہ شادی پہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے مسائل کے جواب ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ منت کے گوشت کو کہاں خرچ کیا جائے، یعنی منت مانگی کہ میں فلاں کام ہوا تو جانور ذبح کروں گا، وہ جانور کا گوشت اس کا مصرف کیا ہے؟ یہ 2 مسئلے ایک ہی سیشن میں بتا دیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ قربانی منت کی نہ ہو، کہ کوئی نظر نہ مانی ہو، آپ نے منت کی قربانی نہ ہو۔ دوسرا کہ منت کی قربانی کا گوشت کس کو دے سکتے ہیں؟ منت کی قربانی کا گوشت صرف اور صرف فقراء اور مساکین کو لگے گا، جیسا کہ زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، اسی طرح منت کی قربانی کا حکم ہوتا ہے کہ وہ بندہ صاحب حیثیت کو نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ قربانی ہوتی ہے گھروں میں، وہ بندہ عزیز و اقارب صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی بھیجتا ہے، لیکن جو منت کا ہے وہ صرف غرباء اور مساکین میں تقسیم ہوگا۔ ہمارا تیسرا سوال کہ قربانی کی کھال کو مدارس میں دینا کیسا ہے، اور مدارس کو اگر نہیں دے سکتے تو پھر کس ادارے کو دیا جائے؟ آج کل یہ سوال اکثر محلے کی مسجد کے امام سے پوچھا جاتا ہے، تو اس بارے میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو کھال ہے، اکثر معاشرے میں بھی ہمارے یہ مشہور ہے کہ مولوی کھال لے کے کھا جاتے ہیں، مدارس میں کھال پتہ نہیں ہمیں کہاں جاتی ہے۔ تو اس کی حقیقت میں آج آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ جو قربانی کی کھال ہوتی ہے، اس کا مصرف نہ تو مدرسے کی تعمیر میں ہوگا کہ اس کی جو قیمت ہوگی وہ مدرسے کی تعمیر، نہ مسجد کی تعمیر میں اس کا کیا کہتے ہیں قیمت لگے گی، جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ
جو علماء اور مدرسین مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اس قربانی کی قیمت کے جو پیسے ہیں نہ ان کی تنخواہوں میں دینا جائز ہے کھال کے تو اب دینے کہاں ہیں؟ مدارس میں کیوں دیتے ہیں؟ مدارس میں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر غرباء طلباء آتے ہیں، مساکین دور دراز سے آتے ہیں، اور اصل مستحق مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی ہے کہ ان کو دیں، قربانی کی کھالیں، تاکہ وہ فروخت کر کر علماء اور مدرسین ان پر کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اور ہماری عام عوام جو ہے یہ بھی ان کو بھی اپنے محلے کی مسجد یا کوئی مدرسہ قریب ہے ان علماء پر اپنا اعتماد کرنا چاہیے کہ ان کو اصل جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں قربانی کی کھال دینی چاہیے، پھر وہ آگے فروخت کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ ان بچوں پر، ان طلباء پر خرچ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور مدارس اس لحاظ سے قربانی کی کھال کے صحیح مصرف ہیں۔ بہت شکریہ۔ کسائی جو ہے جانور ذبح کرتا ہے، کسائی کو قربانی کی کھال دینا کیسا ہے، اور قربانی کی کھال گوشت کی طرح تقسیم کی جا سکتی ہے؟ کسائی کو کھال دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل آتا ہے کسائی کو اس کے کساب ذبح کرنے کی اجرت کا معاملہ، کہ اس کی اجرت کے معاملے میں نہ اس کو گوشت دے سکتے ہیں آپ قربانی کا، کہ آپ سوچیں کہ میں نے قربانی کی، اب اس کو اجرت دینی ہے، اس کو پیسے دینے ہیں، جو اس کی مزدوری بنی ہے وہ دینے ہیں، تو وہ آپ یہ سوچیں کہ میں گوشت سے نکال لوں یا اس کی کھال سے نکال لوں، تو اس کی یہ اجرت نہ اس کے گوشت سے نکلے گی نہ اس کی کھال سے نکلے گی، ان دونوں کے علاوہ اس کو الگ سے اس کو کیا اجرت دینی پڑے گی۔ اور دوسرا مسئلہ وہ آپ دوبارہ دہرا دیں، میرے ذہن سے نکل گیا۔ قربانی کی کھال گوشت کی طرح تقسیم کی جا سکتی ہے؟ ہاں، گوشت کی طرح تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو منافع ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ قربانی کی کھال کا جو منافع کیا ہوتا ہے کہ وہ کھال ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، اس سے کوئی جوتا یا کوئی چیز بھی اس سے بنتی ہے، کوئی کوٹ وغیرہ کوئی بھی چیز اس سے بنتی ہے، اگر اس کو 7 حصوں میں ٹکڑوں میں آپ تقسیم کر کے گوشت کی طرح تقسیم کریں گے تو اس کا نفع خراب ہو جائے گا، تو جائز ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے۔ ہمارا 5واں سوال کہ امام مسجد کو کھال دینا کیسا ہے، اور اگر امام صاحب حیثیت ہو تو کیسا ہے، نہ ہو تو کیسا ہے؟ امام مسجد کو کھال دینے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ امام کی تنخواہ ہے یا نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کی تنخواہ مقرر ہے اور اس کا وظیفہ مقرر ہے کہ جو وہ نمازیں پڑھاتا ہے، جو جمعہ وغیرہ پڑھاتا ہے، اس کی وظیفہ مقرر ہے۔ تو اب اس صورت میں اس کو قربانی کی کھال بطور ہدیہ پیش کرنا، گفٹ پیش کرنا، یہ جائز ہے۔ اور دوسری صورت جو یہ ہے کہ اس کی تنخواہ مقرر نہیں ہے، فی سبیل اللہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا آمدنی کا ذریعہ جو ہے کچھ اور ہے، تو اب اس صورت میں دیکھا جائے گا وہ صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ گفٹ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ہدیہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے پھر تو بدرجہ اولیٰ اس کو دینا جائز ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے قربانی کی کھال فروخت کر دی ہے، بیچ دی ہے قربانی کی کھال، اب اس کے پیسے کیا امام مسجد کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ جو قربانی کے پیسے ہوتے ہیں وہ قربانی کی کھال کی طرح ہدیہ اور گفٹ نہیں کیا جا سکتے، اس کے پیسوں کا حکم زکوٰۃ صدقہ فطر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ کسی غربا، غریب، مسکین اس کو دینا واجب ہے، امیر شخص کو ہدیہ یا اس کو دینے یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا 6واں اور آخری سوال، فلاحی کاموں کے لیے قربانی کی کھال جمع کرنا یا دینا یہ کیسا ہے؟ فلاحی کام اچھے ہیں، اور آج کل پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں اور بہت ہی اچھا انہوں نے ایک کام سر انجام دے رکھا ہے کہ ان میں بھی
مستحق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگ رہتے ہیں، اور ان میں کام ایسے کیے جاتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں صدقہ فطر آتا ہے یا زکوٰۃ آتی ہے وہ کسی مستحق کام میں لگاتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، اگر آپ کو اس فلاحی ادارے پر دل سے اعتماد ہے کہ آپ دلی طور پر مطمئن ہے کہ اگر میں یہاں پر اس قربانی کے پیسے دوں تو یہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، پھر آپ وہاں پر اس کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ دلی طور پر مطمئن نہیں ہیں کہ میں اگر کھال دوں یا کھال کے پیسے دوں وہ کسی صحیح جگہ نہیں خرچ کرے گا، پھر آپ اس کی کھال جو ہے کھال بیچ کر اس کے پیسے خود غریب کو دے سکتے ہیں یا کسی اچھے کام میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین بہت شکریہ، ہماری ویڈیو کو سنیں، لائک کریں اور مزید آگے شیئر کریں تاکہ دیگر لوگوں تک یہ مسائل پہنچیں اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔